تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں الجمعہ کا کلمہ ہے، اسی کو اس سورت کا نام تجویز فرما دیا گیا۔ اس میں 2 رکوع، 11 آیتیں، 180 کلمے اور 720 حروف ہیں۔ زمانہ نزول۔ حضرات ابن عباس، ابن زبیر، حسن، مجاہد، اکرمہ اور قتادہ بلکہ جمہور امت کے نزدیک اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز بارگاہ نبوت میں حاضر تھا جس روز سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور سب کو علم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صلح حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ ابن ہشام کے نزدیک محرم کا مہینہ تھا اور ابن سعد کے نزدیک جمادی الاولیٰ کا۔ نیز اس کے مضامین بھی اس کے مدنی ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ اس میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے، نیز جمعہ ادا کرنے کا تاکیدی حکم بھی ہے، اور ان دونوں کا تعلق مدنی عہد سے ہے۔ مضامین۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی صفات حمیدہ کے بیان سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رفیع کے حکم کے بعد اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محامد و کمالات بیان فرمائے ہیں۔ امیین کا ذکر کر کے یہود کے الزام باطل کی تردید فرما دی، جو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ نبوت فقط اسرائیل کے خانوادے کی جاگیر ہے، کوئی غیر اسرائیلی نبی نہیں بن سکتا۔ بتا دیا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور وہ قادر و مختار ہے، جس کو چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرما دے۔ نہ کوئی اس کو ایسا کرنے سے منع کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اس عطا پر معترض ہونے کا اختیار ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے امیین میں ایسا جلیل القدر رفیع الشان رسول مبعوث فرمایا جس کی خیرات و برکات کا یہاں ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جو آیات ربانی پڑھ کر سناتا ہے، یہ وہ مینار ہے جس سے تا ابد رشد و ہدایت کی شعائیں نکلتی رہیں گی۔ اس کا فیضان نگاہ اس کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ فیضان کا یہ چشمہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جو خوش نصیب اس کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلائے گا، بامراد واپس آئے گا۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہودی بھی اسلام کی عداوت میں پیش تھے۔ وہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہتے کہ اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی چٹانیں کھڑی کر دیں، بلکہ ان کا بس چلے تو باعث ایجاد عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع حیات کو ہی گل کر دیں۔ ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہیں، ان کے پاس تورات جیسا آسمانی صحیفہ موجود ہے، لیکن صد حیف انہیں اس سے استفادے کی توفیق کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس کی آیتیں بیچ کر متاع دنیا جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر قیمتی علمی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، لیکن اسے یہ خبر نہ ہو کہ اس میں علم و حکمت کے کتنے قیمتی موتی موجود ہیں۔ ایک اور غلط فہمی بھی ان کی بد نصیبی کا باعث تھی۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا خیال کرتے تھے۔ کسی غیر اسرائیلی کا اتباع ان کے نزدیک ان کی توہین اور حد تک کا باعث تھا۔ بتا دیا کہ تمہارا یہ گمان سراسر غلط ہے، دل کی گہرائیوں میں تم بھی اسے غلط سمجھتے ہو، ورنہ تم موت سے نہ ڈرتے۔ تمہارے خیال کے مطابق تو چاہیے تھا کہ تم موت کے خواہاں ہوتے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا۔ تمہاری بزدلی کا تو یہ عالم ہے کہ خیبر جیسے مستحکم قلعے اور جنگی ہتھیاروں کے انبار بھی تمہیں مرد میدان بننے کی عزت نہ بخش سکے۔ دوسرے رکوع کے مدنی ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں، لیکن بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ اس کا نزول ہجرت کے فوراً بعد ہوا، جبکہ مسلمانوں کو اجتماعی عبادتوں کی تربیت دینے کی ضرورت تھی۔ یہاں مسلمانوں کو نماز جمعہ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور تاکید کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا حبیب خطبہ ارشاد فرما رہا ہو تو کسی دنیوی مقصد کے حصول کی خاطر وہاں سے اٹھ کر چلے نہ جایا کرو۔ البتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسب معاش کے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور ہر حالت میں کثرت سے اپنے اللہ کریم کا ذکر کیا کرو۔